السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع ہے کتنی بڑی محرومی ہے۔ مشاہدین کرام اور اس پروگرام کے سننے والے قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک مومن اور مسلمان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کام کے کرنے سے وہ اللہ کے یہاں سے محروم کر دیا جائے گا، کسی بھی طرح کی محرومی ہو، تو وہ چوکنا ہوتا ہے، وہ کان دھرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت اپنے لیے کسی کارآمد مفید کام سے یا نعمت سے محرومی پسند نہیں کرتا۔ ہر بندہ اللہ تعالی کی مہربانی، رحمت، شفقت اور محبت کی آس لگائے ہوئے رہتا ہے، کیونکہ ایک مومن مرد، ایک مسلمان آدمی، ایک مسلمان عورت یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنا اللہ تعالی کے کرم کے، بنا اللہ تعالیٰ کے لطف اور مہربانی کے ہم دنیا کے اندر سکون کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی، اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے، اور آخرت میں تو بندہ اللہ کی مہربانیوں کا اور ہی زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند ہوگا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کتنی بڑی محرومی ہے، بدقسمتی ہے اس آدمی کی جو ایسے اہم وقت میں جہاں کوئی نہیں ہوگا سہارا دینے والا، دلاسا دینے والا، غموں کو بانٹنے والا، خوشیوں کے فراہم کرنے کا سامان بننے والا، ایسے وقت میں، ایسی گھڑی میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، یہ کتنی بڑی محرومی اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ آئیے، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن آج کے اس درس میں اٹینشن کے طور پر صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ قیامت کے دن ہوں گے کہ اللہ تعالی کی مختلف رحمتوں سے محروم رہیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المسبل یزارہ والمنان
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی ہمیں ان سارے پاپوں اور ان سارے گناہوں سے توبہ کرنے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ کی محبت دور بھاگ جائے گی، جس سے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ نوجوانوں خاص طور پر اس حدیث کو سارے لوگ تو سنیں ہی، غور کریں، عمل بھی، خاص طور پر نوجوان طبقہ کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے، اور اس حدیث کا پہلا ٹکڑا بہت ہی مہتوپورن ہے۔ 3 ایسے لوگ ہوں گے، 3 ایسے اشخاص ہوں گے، ایسے شخص ہوں گے جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن، ذرا غور کیجئے گا، قیامت کے لفظ پر اور اس کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے۔ 3 ایسے شخص ہوں گے جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن رحمت بھرے انداز میں بات نہیں کرے گا، محبت بھرے انداز میں، شفقت و پیار کے انداز میں ان سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے خطرناک، نہایت تکلیف دہ اور دردناک عذاب ہوگا۔ ان تینوں آدمیوں کے لیے اس حدیث پاک کے اندر کتنے الٹیمیٹم ہیں، کتنی دھمکیاں ہیں؟ 4 دھمکیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی ان تینوں سے یا اس طرح کے لوگوں سے روز قیامت محبت کے انداز میں، نرمی اور مہربانی کے انداز میں بات نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ نمبر 2، رحمت کی نگاہ اٹھا کر اس طرح کے تینوں آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا۔ نمبر 3، ان کے گناہوں کی دھلائی نہیں کرے گا، انہیں گناہوں سے صاف اور پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 4، ان کے لیے ناقابل برداشت، نہایت سخت اور دردناک عذاب ہے۔ یہ سنا آپ نے، ہم نے بھی پڑھا اور کہا، اور آپ نے بھی سنا۔ یہ 4 دھمکیاں ہیں، اور ان 4 دھمکیوں کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شنکا اور شک نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کو 4 دھمکیاں دی گئی ہیں؟ اور آپ ذرا غور کیجئے گا، کتنی بڑی رحمت سے محرومی ہے، اور کتنی بڑی محرومی اور بدقسمتی ہے۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی میں ہم پلیں، اللہ کی رحمت کی نگاہ ہمارے اوپر اٹھتی رہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے، اللہ ہمیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھے رہے۔ قیامت کے دن کا ذرا دنیا تو چھوڑیے، قیامت کے دن آپ اکیلے ہوں گے، ہم اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ہر بندہ اللہ کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہوگا، جہاں ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، جہاں ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اللہ کی رحمت کی ایک نگاہ ہمارے اوپر ڈال دی جائے، جہاں بندہ یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے ہمیں محفوظ کر لے۔ ایسے وقت میں، گاڑھے وقت میں، اگر کسی بندے کو کوئی بندہ اس طرح کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی؟ وہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ بنا تفصیل میں جائے ہوئے مختصر سے، کون کون اپنے پینٹ کو، پائجامے کو، دھوتی کو، لنگی کو
توپ کو، پگڑی کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں گھٹنوں سے نیچے تک لمبا کر کے پہننے والا مرد، وہ آدمی جو اپنے پینٹ، اپنی لنگی، اپنا تہبند، اپنی دھوتی، اپنا توپ، اپنا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے تک لمبا کر کے پہنتا ہے، وہ آدمی اللہ کی اہم ترین رحمتوں سے، نعمتوں سے روز قیامت محروم رہے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا پینٹ، ہمارے پائجامے، ہماری لنگی، ہمارا تہبند، ہمارا چوغا، ہمارا توپ جو عربوں کے اندر پہنا جاتا ہے، اگر یہ ٹخنے کے نیچے ہے، چاہے 2 انگل ٹخنے کے نیچے ہو، چاہے 4 انگل ٹخنے کے نیچے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا عظیم جرم ہے، اور اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا غیر محبوب، ناپسندیدہ اور برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے آدمی سے مہربانی کے ساتھ، نرمی اور محبت کے ساتھ نگاہ نہیں ڈالے گا، بات نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب دے گا۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں اور مردوں، کیا آپ مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہوتے ہوئے یہ پسند کریں گے، دنیا کے فیشنوں میں لت پت ہو کر کیا آپ پسند کریں گے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جہاں اس کی مہربانی کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہم سے محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ بات نہ کرے، نگاہ محبت نہ ڈالے، نگاہ رحمت نہ ڈالے، گناہوں سے پاک نہ کرے، دردناک عذاب سے دوچار کرے؟ اگر نہیں چاہتے ہیں ان نعمتوں سے اپنی محرومی نہیں چاہتے تو اللہ کے واسطے توبہ کریں، آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ اب انشاءاللہ العزیز اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہم قطعا نہیں کریں گے۔ دوسرا، احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا، اور ایک روایت میں وہ شخص جو بغیر دوسروں کو احسان جتائے بغیر کوئی چیز دے ہی نہ، احسان جتلانے والا۔ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی احسان ہو تو اسے جتلا کر، اس کا طعنہ دے کر کے اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیے گئے احسانات کا احساس کیا جائے، اور لوگوں کے ساتھ بارہا برابر کانٹینیو مسلسل احسان کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا اور آپ اس معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں، احسان کرنے کے بعد آپ نے اس کی دل آزاری کرنے کے لیے، طعنہ دیتے ہوئے، تکلیف پہنچانے کی خاطر، ذلیل اور حقیر سمجھتے ہوئے احسان کو جتلایا، تو یہ 4 وعیدیں ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تیسرا اچھا یہاں ایک بات اور بتلا دوں، بسا اوقات احسان کرنے والا سامنے والے کو احساس دلاتا ہے شکر گزاری کا، اللہ کے احسان مند ہونے کا، معاملات کو بہتر سے بہتر بتلانے کا۔ مثال کے طور پر کبھی ماں کہہ دیتی ہے، کبھی باپ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا میں نے تم کو پالنے میں کیا کچھ نہیں جھیلا، کیا کچھ نہیں برداشت کیا۔ یہ احسان جتلانا نہیں ہوا، بلکہ باپ اور ماں کا یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ جس وقت تو کسی لائق نہیں تھا، اس وقت تیرے ساتھ میں نے یہ برتاؤ کیا اور تجھے پالا پوسا، اللہ کی توفیق کے بعد تم میرا خیال رکھ، تم میری صحیح بات کو مان،
تو اپنے آپ کو سدھار وغیرہ وغیرہ. تو احسان جتلانے سے بچو، یہ بڑا گناہ ہے. تیسرا وہ آدمی جو اپنے سامانوں کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے بیچتا ہے. جھوٹی قسم اپنے سامان تجارت کو ترقی دینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے بیچتا ہے. یہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اس صحیح مسلم کی روایت میں 4 وعیدیں ہیں. اللہ مہربانی کے ساتھ بات نہیں کرے گا، مہربانی کی نگاہ نہیں اٹھائے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. میرے بھائی اور ساتھیوں، خاص طور پہ میرے نوجوانوں، آج دیکھیے ٹخنوں کے نیچے مردوں کا اپنے کپڑوں کو گھسیٹنا، پہننا، لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، بلکہ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا پاپ اور بہت بڑا گناہ ہے مردوں کے لیے کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا جائے، ٹخنوں سے نیچے پہنا جائے، جان بوجھ کر، بنا بدن کے کسی عذر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایک آدمی کی پیٹ بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے، کمر پیچھے کا حصہ بہت، اس کی لنگی، اس کا پینٹ، اس کا پائجامہ اوپر رکتا ہی نہیں ہے، وہ مجبوری ہے. لیکن بنا کسی جسمانی مجبوری کے اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے تک لٹکانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اسی طرح ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ اسے اینڑیوں کے نیچے لمبا کر کے پہنا جائے. دیکھیے سماج کے اندر بعض لوگوں کا، بعض نوجوانوں کا، بعض مردوں کا تو نیچے کا کپڑا اتنا لمبا ہوتا ہے کہ زمین پہ جھاڑو لگاتے ہوئے چلتا رہتا ہے، زمین کو ٹچ رہتا ہے. کچھ لوگ اپنے کپڑوں کو اپنے پیچھے زمین پر گھسیٹتے چلے آتے ہیں، روڈ صاف کرتے چلے آتے ہیں. یہ وہ اس وعید کے اندر داخل ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں. جو شخص یہ کہتا، آج بہت سارے لوگ عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا اس وقت حرام ہے جب تکبر کی وجہ سے ہو، گھمنڈ کی وجہ سے ہو، غرور کی وجہ سے. حالانکہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے، گھمنڈ، غرور کی نشانیوں میں سے ہے. یہ نہ بہانہ بنائے کہ ہم تکبر کی وجہ سے، ایسا کرنا، ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا ہی تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، پاک دامنی کے برعکس ہے، تقوی کے اپوزٹ ہے. اور آپ کا یہ عذر کہ بھائی ہم ٹخنے کے نیچے پہنے ہوئے ہیں، ہم گھمنڈ کی وجہ سے نہیں. دیکھیے اس میں ایک تو غرور ہے، ایک تو گھمنڈ ہے، دوسری بات غیر مسلموں کی یہ مشابہت ہے، تیسری بات ایک مومن اللہ اس کے رسول کے فرمان پر کان دھرتا ہے، غور سے سنتا ہے اور ادھر ادھر کی کمزور دلیلیں نہ پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ہر معاملے میں احتیاط سے کام لیتا ہے. تو یہ کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے پہننا یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ تکبر کی پہچان ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت الکعبین من الازاری ففی النار. ما تحت الکعبین، یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 5571 کے اندر ذکر کیا، صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت الکعبین، جو دونوں کپڑے کا وہ حصہ جو مردوں کے لیے جو دونوں ٹخنوں کے نیچے ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا، اتنا جہنم کے اندر جلے گا. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کے اندر نہ تکبر کی بات آئی ہے اور نہ جنرل بات ہے عام کی. وہ مرد جس کا کپڑا اس کے دونوں ٹخنوں کے نیچے رہتا ہے وہ جہنم کے اندر جلے گا. یعنی ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا لٹکانے والے
کہ پاؤں جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو ہلکے منا لیجئے، آپ اس بات کو سنے ہوں گے کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہیں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی جس سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھٹکھٹا رہا ہوگا۔ اور کیا حال ہوگا اس آدمی کا جسے دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے بنا کسی عذر شرعی کے پہننے کی وجہ سے جہنم کے اندر اس کا قدم ڈالا جائے۔ اور اگر وہ شخص غرور سے کوئی بھی کپڑا پہنے، لنگی ہو، تہبند ہو، پینٹ ہو، پیجامہ ہو، شیروانی ہو، کوئی بھی چیز، یہ سب اس میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 3465، کیا فرمایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس شخص نے غرور اور گھمنڈ سے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے سے گھسیٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ دو حرام کاموں کو اس نے اکٹھا کیا، ایک تو تکبر اور دوسرا کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دو گھمنڈ ہے کہ اس میں جو حدیث من جر ثوبہ خیلاء، جس نے اپنے کپڑے کو گھسیٹا، ایک جرم یہ، دوسرا جرم تکبر، دو وجہوں سے ہے۔ تو ایسے آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت بھری نگاہ نہیں دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ من جر منها شیئا خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ یہ پینٹ اور پیجامے ہی تک منحصر نہیں ہے، توپ ہو، لنگی ہو، دھوتی ہو، کوئی بھی کپڑا جو مرد پہنتا ہے وہ سارے کپڑے اس کے اندر شامل ہیں۔ ہاں، اور یہ چیز حرام اور ناجائز اور بڑا گناہ البتہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے قدم سے ایک بالشت نیچے تک لمبی کیے رہیں تاکہ مکمل پردہ، اور اگر عورت ایک بالش یا دو بالش سے زیادہ لمبی پہنتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ جیسے کہ کرسچنوں وغیرہ کی شادی میں جو دلہن لباس پہناتے تو اتنا لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا کہ پیچھے اس کے 3-4 عورتیں اٹھا کر کے اٹھائے رہتے ہیں تاکہ دلہن کو چلنے میں آسانی ہو۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج کی حدیث ذرا غور سے سن لیں، سمجھ لیں کہ 3 طرح کے لوگ نہایت محروم القسمت ہیں، بہت بڑی بدقسمتی ان کی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک وہ مرد جو اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے یا بنا تکبر کے، بنا شرعی عذر کے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے تک گھسیٹتا پہنتا۔ دوسرا وہ آدمی جو بار بار احسان جتلاتا ہے، کر کے احسان اس کو جتلاتا ہے، اس کے اجر و ثواب کو کھوتا ہے، اور جس کے ساتھ احسان کیا اس کا مقصد تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی کرنا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اپنی تجارت کو فروغ اور ترقی دیتا ہے، اپنے سامان کو بیچتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر کے، جس سے تجارت کی برکت کھو جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے ان تینوں گناہوں سے جو بڑے گناہ ہیں، عذاب علیم اور دردناک عذاب کے سبب ہیں، ان تینوں جرموں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہو گیا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کردار کو سنوارنا، سجانا اور بنانا چاہیے۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔